بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے، اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے کلمات کی تشریح، پہلا کلمہ جو ہے وہ ہے بشر۔ بشر کا معنی ہوتا ہے بشارت، یعنی وہ خبر جو سننے والے کے لیے خوشی کا باعث ہو، اس کو بشر کہتے ہیں، اس کو بشارت کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں جنات۔ جنات جنت کی جمع ہے، وہ جگہ جو درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو اس کو جنت کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر، مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے۔ نجات اور فلاح کے لیے اگر ایمان ضروری ہے تو عمل صالح بھی شرط ہے۔ ایمان اور عمل کی 3 صورتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایمان بلا عمل، اور دوسری صورت یہ ہے کہ عمل بلا ایمان، اور تیسری صورت جو ہے وہ ہے ایمان با عمل۔ پہلی صورت یعنی ایمان بلا عمل قرآن مجید کی روح سے نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں بھی نعیم، جنت اور فلاح آخرت کی نوید سنائی ہے، وہاں ایمان کو عمل صالح سے مشروط کر دیا ہے، کیونکہ ایمان اور ایقان انسان کے ضمیر اور شعور پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک مریض کا ایمان ہو کہ فلاں دوا میرے لیے بہتر ہے، تو اس ایمان اور یقین کا اثر اس کے شعور پر مرتب ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ عمل کرے گا، یعنی وہ دوا استعمال کرے گا۔ کوئی عاقل ایسا نہیں جو اپنے اس ایمان کا اثر مرتب نہ ہونے دے۔ دوسری صورتحال یہ ہے وہ عمل بلا ایمان۔ یہ معقول ہی نہیں کہ کسی چیز پر ایمان نہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ انسان کے ضمیر اور شعور پر اثر انداز ہو، اور پھر اس کا نتیجہ عمل کی صورت میں ظاہر ہو۔ جس مریض کا علاج پر ایمان ہی نہیں، اس کے ضمیر اور شعور پر علاج کبھی اثر انداز نہیں ہوگا کہ اسے عملی صورت انجام دینے کی ضرورت پڑے، ایسا نہیں ہوگا۔ بنابراً جن لوگوں کا اللہ پر ایمان نہ ہو وہ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اس صورت میں عمل صالح بجا لانا ممکن نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ جو لوگ رفائی کام تو سر انجام دیتے ہیں لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، ان کے اعمال کسی اور ایمان اور عقیدے کے اثر کا نتیجہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا ثواب اللہ کے ذمہ نہیں بلکہ اسی کے ذمہ ہے جس کے لیے انہوں نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ اور تیسری صورتحال جو ہے وہ ہے ایمان با عمل، یہ ذریعہ نجات ہے، اور اسی کے لیے قرآن نے بھی جنت کی ابدی نعمتوں کی بشارت دی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
من تحتہا الانہار، ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لانے والوں کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا، انہیں جب بھی کوئی پھل دیا جائے گا، کھانے کو ملے گا، پھل کھانے کو ملے گا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں مل چکا ہے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا۔ بعض محقق مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں تکرار نہیں، تکرار یعنی یکسانیت نہیں۔ دنیا میں اگر ہم ایک چیز کئی بار کھائیں تو ہر مرتبہ وہی ذائقہ ملے گا جو پہلی بار کھانے سے اس کا ذائقہ ملا تھا، لیکن جنت میں ہر مرتبہ ایک نئی لذت ملے گی اور نیا ذائقہ محسوس ہوگا، ہر چند کے پھل ملتے جلتے دیے جائیں گے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات جو ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں کا مجموعہ نتیجہ نجات ہے، یعنی ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، ان دونوں کو اگر ان کا دونوں کا مجموعی جو نتیجہ نکلے گا وہ نجات ہی نکلے گا۔ عمل کے بغیر ایمان اور ایمان کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا جو ہے اس میں نکتہ ہے وہ ہے غیر اسلامی نظریات کی حامل رفاعی سرگرمیوں کا صلہ اللہ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے ذمہ ہے جن کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ تیسرا اس میں جو اہم نکتہ ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ ایمان کی صداقت کو پرکھنے کی واحد کسوٹی وہ عمل صالح ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں پختہ ایمان اور عمل صالح بجا لانے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔